اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر رضی اللہ عنہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں۔ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ پارہ نمبر 10 سورۃ الانفال اردو ترجمہ اور تفسیر جاری ہے، جس کی آیت نمبر 48 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ الانفال کی آیت نمبر 49 سے باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: اذ یقول المنافقون، جب کہنے لگے منافقین، والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں مرض بیماری ہے، غر ہؤلاء دینہم، دھوکے میں ڈال رکھا ہے انہیں ان کے دین نے، ومن یتوکل علی اللہ، پس جو توکل کرے اللہ پر، بھروسہ کرے اللہ پر، فإن اللہ، پس بے شک اللہ عزیز، غالب ہے، حکیم، حکمت والا ہے۔ اب یہاں پر منافقین، اذ یقول المنافقون، کہنے لگے منافقین۔ منافق وہ یہاں پر مراد ہیں جو کہ قبیلہ اوس اور خزرج سے تعلق رکھتے تھے، اور وہ لوگ بھی جو ابتدائی اسلام میں، دائرہ اسلام میں داخل تو ہو گئے لیکن ایمان ان کے دل میں داخل نہ ہو سکا اور دل سے کلمہ گو نہیں تھے۔ انہوں نے کیا کہا کہ جب غزوہ بدر میں مقابلہ ہوا کفار قریش کے ساتھ اور دیکھا کہ مسلمانوں کی تعداد کے مقابلے میں ان کی تعداد زیادہ ہے، اور زیادہ کیا، ڈبل کیا، دگنا کیا، 3 گنا زیادہ ہے، تو اس صورت میں انہوں نے تعداد زیادہ دیکھتے ہوئے مقابل، اب دل میں ایمان تو نہیں تھا، ایمان سے دل خالی تھا، تو کیا کہنے لگے کہ یہ مسلمان جو جنگ میں شرکت کرنے جا رہے ہیں، اپنی کم تعداد، اپنے کم اسلحہ ہونے کی وجہ سے، یا اپنے کم جو تلوار، تیر، نیزے ہیں، ان کے ہونے کے باوجود یہ اتنی طاقتور فورس سے مقابلہ کرنے جا رہے ہیں۔ یقیناً یہ جو آخرت، جو انہوں نے قیامت دیکھی نہیں ہے اور جس قیامت پہ یقین رکھتے ہوئے یہ اپنی جانوں کی بازی لگا رہے ہیں، یقیناً ان کے دین نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا۔ یعنی منافقین مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے کے لیے اس طرح کے الفاظ ادا کرتے، اس طرح بولتے کہ ان مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، آخرت کے انعام کے لیے، وہ آخرت جو انہوں نے دیکھی نہیں ہے، اپنی دنیا خراب کر رہے ہیں، اپنی دنیا خراب کرتے ہوئے اپنی جانوں کو دے رہے ہیں اللہ کی راہ میں۔ استغفر اللہ، ان کا یہ تھا کہ اللہ کی راہ میں جو جانوں کو دینے والے ہوتے ہیں وہ جانوں کو ضائع کرنے کے مترادف ہیں۔ ان کے اس طرح کے رویے کی تردید میں اللہ نے یہ آیت نازل کی، اذ یقول، ان کو بلایا گیا، مخاطب کیا گیا، اور مخاطب کر کے کیا کہا گیا؟ المنافقون، اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے۔ کون لوگ؟ کہ جن کے دل میں ایمان صحیح سے داخل نہیں ہوا، وہ خود کو ظاہر کرتے ہیں کہ مسلمان ہے، در حقیقت مسلمان نہیں۔ کہنے لگے غر ہؤلاء دینہم، ان کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا۔ اب یہاں پر ایک اور بات جو ہے وہ ذہن نشین رکھی جائے، یہاں پر جو ہے ہم انگلش میں پنکچویشن یوز کرتے ہیں، اور عربک میں جس کو رموز اوقاف کہا جاتا ہے وہ ہم ادا کرتے ہیں۔ اس پر الگ سے لیکچر بھی ہے، چینل پہ اپلوڈڈ ہی ہے، اور اس کی اہمیت آپ کو کس طرح سے پتہ لگے گی وہ ذرا اس آیت میں بھی میں آپ کو بتا دوں۔ ہم کوئی بھی آیت پڑھتے ہیں تو اس کے جس طرح کے ڈیوریشن، جب ہم اس کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، تو اب یہاں پر چھوٹا سا طا لکھا ہے، اٹ مینس یو ہیو ٹو اسٹے، آپ کو یہاں پر رکنا ہے، آپ کو یہاں پر وقف کرنا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم یہاں پر طا پہ نہیں رکتے
تو اس آیت کا معنی کس طرح سے بدل جائے گا کہ جب منافق لوگ کہنے لگے جن کے دلوں میں بیماری ہے کہ ان مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، اور جو اللہ پر توکل کرے بے شک اللہ غالب، یعنی یہ منافقین نے ہی کہا ہے کہ اللہ پر جو توکل کرے بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ تو یہ ایک ڈائلاگ کمپلیٹ لگتا ہے اگر ہم وقف نہیں کرتے، تو اگر توآ پر رکتے ہیں تو اس کے آگے اور بات شروع ہو رہی ہے، اور وہ اللہ اپنے مومنین بندوں سے خطاب فرما رہا ہے کہ جو اللہ پر توکل کرے تو وہ اپنی تعداد، اپنے طاقت پر کو نہیں دیکھتا، وہ اپنی کمزوریوں کو نہیں دیکھتا، وہ بس توکل کرتا ہے اور وہ چل پڑتا ہے اللہ کی راہ میں، تو اللہ اس کو کامیاب کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ کامیاب کرنے والوں میں سے ہے۔ تو تلاوت کے دوران یہ اہمیت ہوتی ہے رموز اوقاف کو جاننے کی، ان کے بارے میں پڑھنے کی اور اس کے مطابق ہی عمل کرنے کی، ٹھیک ہے؟ تو اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا۔ تو یہ نوٹس جو ہے میں نے لکھے، ان کو بھی ایک دفعہ پڑھ لیجیے گا۔ کیا مراد ہے کہ انہیں ان کے دین اسلام نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، یہ منافقین کا کہنا تھا۔ آخرت کی میں جو ثواب ہے اس کی امید پر یہ اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، اور یہ بے دریغ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، یہ تو بے وقوف ہے۔ منافقین کا یہ کہنا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا منافقین کے بارے میں کہ در حقیقت مرض تو ان کے دل میں ہے، بیماری تو ان کے دل میں ہے۔ ایمان والے جن کے دل میں ایمان ہے وہ ایمان کی روشنی سے منور اپنے سینے لے کے جب میدان جنگ میں جاتے ہیں تو وہ کسی سے گھبراتے نہیں۔ الغرض یہ کہ یہ لوگ پھر یہ تمام کے تمام بدر میں مارے گئے تھے جنہوں نے اس طرح کی باتیں کی تھی اور مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے کی کوشش کی تھی۔ پھر اگلی آیت پڑھتے ہیں، وَلَوْ تَرَا، اور اگر آپ دیکھیں جب فرشتے کافروں کی ان کے چہروں اور ان کے چہرے اور ان کی پیٹھوں پر مارتے ہوئے جان نکالتے ہیں اور کہتے ہیں آگ کا عذاب چکھو، یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے، اور اللہ ظالموں پر ظلم نہیں کرتا۔ یہاں پر کافروں کی موت کے بارے میں، ان دردناک لمحات کے بارے میں آگہی دی جا رہی ہے، اور فرمایا جا رہا ہے نبی اگر آپ بھی دیکھیں کہ وہ کافر جب مریں گے جو دنیا میں کفر پھیلاتے ہیں، کفر پر رہتے ہیں، مسلمانوں کو دین کی راہ سے روکتے ہیں، مرتے وقت فرشتے اس کی جو جان ہے ان کی اس حال میں نکالتے ہیں کہ ان کو تکلیف دے رہے ہوتے، ضرب لگا رہے ہوتے ان کی پیٹھوں پر، ان کے چہروں پر، جان نکالتے وقت عذاب اور تکلیف دیتے ہیں اور کہتے ہیں چکھو اس عذاب کا مزہ، یہ وجہ ہے تمہارے اپنے اعمال کی، تمہارے اپنے برے اعمال کی وجہ سے تم پر یہ عذاب نازل ہو رہا ہے۔ اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، ہاں بندے اپنے لیے خود ظالم ثابت ہوتے ہیں۔ پھر کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، جیسا فرعونی اور ان سے پہلوں کا طریقہ ہے، وہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے تھے تو اللہ نے ان کے گناہوں کے سبب انہیں پکڑ لیا، اور بے شک اللہ بڑی قوت والا سخت عذاب دینے والا ہے۔ مراد یہاں پر فرعونیوں کا ذکر کیوں آیا، کس طرح سے آیا کہ جس طرح فرعون اور اس کی قوم نافرمان تھے اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی کو جھٹلایا، اور اس سے پہلے جتنی قومیں انبیاء کو جھٹلانے والی تھی، گو کہ کفار مکہ بھی ویسی ہی قوم ہے، اور انہوں نے بھی اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا، اور ان کا انجام بھی ویسا ہی ہوگا جیسا پچھلی قوموں کا ہوا۔ ان اللہ قوی، اللہ قوی ہے، بڑی قوت والا ہے، شدید العقاب، سخت عذاب دینے والا ہے۔ اب یہ اس وجہ سے ہے، کیا وجہ بیان فرمائی کہ اللہ کسی نعمت کو ہرگز نہیں بدلتا جو اس نے کسی قوم کو عطا فرمائی ہو جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلے، اور بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ قدرت کا قانون بیان کیا جا رہا ہے، کسی قوم کو نعمت دے کر اس وقت تک اللہ اس نعمت کو عذاب سے تبدیل نہیں کرتا جب تک قوم اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے خود کو اس نعمت کی نااہل نہیں ثابت کر دیتی۔ اور یہ بھی کہ یہ قدرت کا قانون انسانوں کے لیے، تمام کے لیے، نہ صرف کافروں کے لیے بلکہ مسلمانوں کے لیے بھی۔ نوٹ کہ یہ سمجھیں کہ ہم اگر مسلمان ہیں تو ہمارے ساتھ یہ نہیں کیا جائے گا یا یہ نہیں ہوتا۔ اللہ انصاف پسند ہے، انصاف کرنے والا ہے۔ رب نے یہ قانون قدرت صرف کافروں کے لیے خاص نہیں کیا کہ اگر جھٹلاتے ہیں تو عذاب میں مبتلا کر دیے جائیں گے، اینڈ دیٹس آل۔ مسلمانوں کو بھی تنبیہ کی گئی، قوم کا ذکر کیا گیا کہ وہ قوم جب تک اپنی نعمتوں پر شکر کرتی رہتی ہے، ان کا جائز استعمال کرتی رہتی۔ میرے نزدیک، میں اگر بتاؤں نا اپنی رائے، نعمت کا بہترین شکر اس نعمت کا جائز استعمال کرنا ہے۔
ہمارے پاس کوئی بھی دنیا جہان کی کوئی بھی نعمت ہے، اگر ہم اس کا جائز استعمال کرتے ہیں، اٹ مینس کہ ہم اس نعمت کا شکر ادا کر رہے ہیں. یہ نعمت کے شکرانے کی بہترین صورت ہے. ہمیں اللہ نے سانس دی ہے، اپنی زندگی کا بہترین استعمال کریں. زندگی کا بہترین استعمال کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں. اور اگر دنیاوی اعتبار سے بھی جینا ہے تو ایک بہترین پازیٹیو مثال قائم کر کے جائیں دنیا میں. بھی جینا سے مراد یہ ہے کہ آپ صرف اس کو دینی اعتبار سے نہ لیں، اس آیت کو دنیاوی اعتبار سے بھی میری بات کو اگر فالو کریں کہ اپنے بہترین نقش چھوڑ کر جائیں دنیا میں، اپنے بہترین نشانات چھوڑ کر جائیں. یعنی بعد میں آنے والے آپ کو آئیڈیالائز کریں. یہ آپ کو دینی اعتبار سے دیکھیں تو نیکی پر دیکھیں، دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو اچھائی پر دیکھیں، اور وہ اچھائی جس کی دین سے بھی گواہی ثابت ہو، ایسے بن جائیں. اور یہی نعمت کا بہترین شکر ہے. اور جو نعمت کا شکر نہیں کرتا، تاریخ بھی گواہ ہے کہ مسلمان بھی تب تک عروج کا شکار رہے جب تک مسلمانوں نے اپنی دی ہوئی طاقت کا جو اللہ کی طرف سے ان کو دی گئی تھی جائز استعمال کیا، جائز کاموں میں صرف کیا. اور جب ناجائز اور حرام کی طرف جانے لگ گئے اور جب اس چیز کی لت لگ گئی مسلمانوں کو، تب سے پستی کا شکار ہے. اور یہ سٹل رہیں گے. عروج کی طرف تبھی جایا جانا ممکن ہے جب تک اپنی امپورٹنس کو ریئلائز نہیں کر لیتے، جب تک اللہ کی نعمتوں کا شکر نہیں ادا کرتے. مسلمان بھی اگر اسی روش پر چلیں گے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہم ان کا استعمال کریں تو نعمتیں ملتی رہیں گی، ورنہ نعمتیں چھین لی جاتی ہیں. اور یہ بالکل انصاف پر مبنی قانون ہے. جس کو قدر نہیں ہے اس کو نہیں دینا چاہیے. اور رب العالمین ہے، اور اللہ نے یہ قانون تو رکھا ہے، پھر بھی رحمانیت اور رحیمیت اس کی اس قدر حاوی ہے بندوں پر، بندہ مومن پر، کہ اور تمام انسانوں پر بھی بات کریں کہ نافرمانیوں کے باوجود وہ عطا کر رہا ہے، وہ نواز رہا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی کوئی تکلیف پہنچ اور گلا رب کی ذات سے کرنا، یہ نہایت کم عقلی کی بات ہے. اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے، اپنے کردار کو بہترین کرنا چاہیے. پھر آگے ذکر آیا کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، جیسا فرعونی اور ان سے پہلوں کا طریقہ. انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا، اور ہم نے فرعونیوں کو غرق کر دیا، وہ سب ظالم تھے. اب آگے جو ذکر آ رہا ہے، بے شک جانوروں میں سب سے بدترین اللہ کے نزدیک وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور وہ ایمان نہیں لاتے. کافروں کی مثال بیان کی گئی. ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا، وہ لوگ الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا. جو کفر کرنے والے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ وہ میرے نزدیک جانوروں سے بھی زیادہ بدتر. اب انسان کا رتبہ کیا کہاں؟ اشرف المخلوقات. جتنی بھی مخلوقات ہے سب سے افضل ترین قوم انسان. اور اس کی فضیلت کی بنیاد کیا ہے؟ تقوی، علم. اور وہ علم جو ذات الہی کی معرفت دیتا ہے، اور جو اللہ کی ذات کو نہ پہچان سکے، جو اللہ کی ذات کا منکر ہو، اللہ کی ذات کا انکار کرنے والا ہو، تو بے شک وہ انسان تو ہے، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر. کیونکہ جانور بھی اپنے مالک کے مطیع اور فرما بردار ہوتے ہیں، اور جانور بھی اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہیں. جیسا کہ جانور اللہ کی آیات سنتے سمجھتے بھی ہیں، دیکھنے کی قوت سے خالی تو ہیں، سمجھنے، دیکھنے، سننے کی قوت سے. اب قرآن تلاوت کیا جاتا ہے ہمارے ہاں بہت سی، ہم نے ویڈیوز بھی انٹرنیٹ پہ دیکھی ہوں گی کہ کوئی بلی ہے تو وہ قرآن کو کراس نہیں کر رہی، قرآن کے اوپر پاؤں نہیں رکھ رہی. کوئی جانور ہے تو وہ بول رہا ہے، لیکن جب تلاوت یا اذان ہوتی تو وہ خاموش ہو جاتا ہے. وہ کسی حد تک ان کو جتنی ایبلٹی دی گئی ہے وہ سننے سمجھنے سے خالی تو ہیں، لیکن ادب ان کے اندر بھرا پڑا ہے، اور وہ سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں ایک حد تک. لیکن اگر دیکھا جائے تو شریعت کے احکام جانوروں کے لیے نہیں ہیں. ان کو نہیں کہا گیا کہ یہ جتنے بھی احکام ہمارے لیے لاگو ہیں ہم پر، انسانوں پر، وہ جانوروں پر وہ شریعت کے احکامات لاگو نہیں. لیکن اس کے باوجود وہ مالک کی اطاعت کرتے ہیں، مطیع اور فرما بردار ہیں. کس طرح سے؟ وہ یہ نہیں دیکھتے بھارت ہے، یہاں ہندوؤں کا دیش ہے یا مسلمانوں کا دیش، پاکستان ہے دیش، یا وہ کہیں کہ یہ لنڈن ہے، یہ یہودیوں کا ہے. جانور جہاں پر بھی ہوں، صبح ہوتی ہے تو پرندوں کی چہچہاہٹ،
ہر جگہ سنائی دیتی ہے، اور ان کی چہچہاٹ ہمیں کیا بتاتی ہے کہ وہ ذکر کر رہے ہیں اللہ کا، اور وہ شکر کر رہے ہیں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا۔ تو وہ پرندے، وہ جانور جو دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، وہی نہیں دیکھتے ہم کہاں ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ ہم اللہ کے بنائے ہوئے ہیں اور ہم نے اللہ کا ذکر کرنا ہے، وہ کرتے ہیں۔ تو وہ جب اپنے مالک حقیقی کی اطاعت کرنے والے ہیں، پہچان کرنے والے ہیں، پہچاننے والے ہیں، تو پھر وہ جو انسان ہونے کے باوجود، صاحب عقل ہونے کے باوجود، جانور کو عقل نہیں دی گئی، انسان کو دی گئی، پھر اس عقل کا استعمال بھی وہ جائز وے میں نہ کرے اور اللہ کی ذات کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے نہ کرے، بلکہ ایول تھنگز کے لیے کرے، ایول مقاصد کے لیے کرے، تو پھر ایسے لوگوں کو کہا گیا شررت دواب بھی۔ ارے یہ تو جانور سے بھی بدتر ہے کہ جانور بھی مالک کا مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے، یہ تو عقل ہونے کے باوجود بھی پیروی اور اتنی استطاعت نہیں رکھتے کہ یہ پیروی کر سکیں یا بات مان سکیں۔ پھر آگے ذکر کیا گیا کہ یہاں غور کیجیے گا کہ اب عہد کا ذکر ہے، الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون، اور وہ جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا پھر وہ ہر بار اپنا عہد توڑ دیتے ہیں اور ڈرتے نہیں۔ اب اس سے مراد یہودی ہیں بنو قریظہ کے، کہ جن سے عہد یہ ہوا تھا کہ اب ہم آپ سے جنگ نہیں کریں گے، جنگ میں شرکت، اور نہ ہی آپ کی جس سے جنگ ہو رہی ہوگی اس کی کسی بھی قسم کی مدد کریں گے۔ جب مشرکین مکہ نے حملہ کیا مسلمانوں پر، انہوں نے ان کی مدد کی، اسلام کے مقابلے میں ان مشرکین کی مدد کی، پھر عہد توڑا، پھر واپس آئے اپنے عہد کے بعد، پلٹے کہ اب ہم آئندہ نہیں کرتے۔ پھر غزوہ خندق کے موقع پر، غزوہ احزاب کہا جاتا ہے، پھر انہوں نے عہد شکنی کی، جس کی مذمت میں آیت نازل ہوئی، کہا کیا کہ وہ لوگ جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا پھر وہ ہر بار اپنا عہد توڑ دیتے ہیں، وہ ڈرتے نہیں ہیں، اور اگر تم انہیں لڑائی میں پاؤ تو انہیں ایسی مار مارو جن سے ان کے پیچھے والے بھی بھاگ جائیں، اس امید پر کہ شاید انہیں عبرت حاصل۔ یعنی وہ منافقین، وہ عہد توڑنے والے بھی جب جنگ میں شرکت کریں تو پھر ان کو ایسا مزہ چکھاؤ، ایسی مار مارو، ان کی پور پر ان کے ضرب لگاؤ کہ بعد میں آنے والوں کے لیے بھی عبرت بن جائے کہ یہ کام کس قدر کبھی ہے، عہد کر کے عہد کو توڑ دینا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کا ذمہ ایک ہے، جو کسی مسلمان کا عہد توڑے تو اس پر اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، نہ اس کی کوئی فرض عبادت قبول کی جائے گی اور نہ نفل۔ تو کیا فائدہ ایسے عہد توڑ کے سجدوں میں اپنے سر کو رگڑنے کا کہ جب اللہ کے نبی فرمانے کہ عبادت ہی کوئی قبول نہیں۔ عہد توڑنا اس قدر قبیح چیز ہے، اس قدر ناپسندیدہ چیز ہے اللہ کی بارگاہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم حقوق العباد میں عہد توڑتے ہو، اور تم اللہ سے عہد کیے ہوئے توڑتے ہو، تم اللہ کے نام پہ بندوں سے کیے ہوئے عہد توڑتے ہو، میں تمہاری جو تم میرے لیے عبادت کرتے ہو وہ بھی قبول نہیں کروں گا، ماں سوائے اس کے کہ تم توبہ کر لو اور تم جو عہد شکنی کر چکے ہو اسے پلٹ آؤ، جو نقصان کر چکے ہو اس کو برا کر دو، دوبارہ سے اس نقصان کو پورا کر دو، اس نقصان کا جو جتنا بھی خمیازہ ہے وہ ایکسیپٹ کر لو، اور وہ جتنا بھی نقصان اگلے بندے کا کیا ہے اس کے بدلے میں اس کی بہتری کر دو۔ اس صورت میں توبہ کر لو تو قبول ہے، ورنہ اللہ کے نبی کو بھی حکم یہی دیا گیا کہ اے نبی، یہ جو تم سے بار بار عہد کر کے پلٹتے ہیں، اب تمہارے سامنے جنگ میں آئے تو ایسا ان کو مزہ چکھاؤ عذاب کا کہ بعد میں آنے والوں کے لیے بھی یہ عبرت بن جائے۔ اور اگر تمہیں کسی قوم سے عہد شکنی کا اندیشہ ہو تو ان کا عہد ان کی طرف اس طرح پھینک دو کہ دونوں اس طرح، دوبارہ پڑھتی ہوں پچھلی سلائیڈ سے، کہ اور اگر تمہیں کسی قوم سے عہد شکنی کا اندیشہ ہو تو ان کا عہد ان کی طرف اس طرح پھینک دو کہ دونوں علم میں برابر ہوں، بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی مسلمان حکمرانوں سے یہاں خطاب ہے، اور آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ معاہدے کے بعد جب کسی قوم کی طرف سے عہد شکنی کی علامات ظاہر ہوں اور عہد توڑنے کے لیے مسلمانوں کے امید پر لازم ہے کہ انہیں بتا دے کہ آج کے بعد ہمارا تم سے معاہدہ ختم ہے، یعنی کہ علامات ظاہر ہو رہی ہیں سامنے والی قوم سے جس سے معاہدہ طے ہے کہ یہ اپنا عہد توڑنے والے اور ہمیں نقصان پہنچانے والے ہیں،
تو اس صورت میں مسلمانوں کے امیر پر کیا لازم ہے کہ انہیں بتا دے کہ آج کے بعد تمہارا ہمارا معاہدہ ختم ہے، اور ان پر حملہ کرنے سے پہلے انہیں جنگ کی اطلاع دے دے، تاکہ یہ نہ ہو کہ وہ اس قوم سے عہد شکنی کرنے والا شمار ہو۔ سمجھ آئی؟ یعنی اپنی طرف سے عہد شکنی نہ ہو، پھر اگر جنگ نہ کرنے کا معاہدہ تھا اور پتہ ہے کہ وہ عہد شکنی کر دیں گے تو بس آنکھیں بند کر کے نہ بیٹھ جاؤ کہ ہمیں تو یہی حکم ہے کہ عہد شکنی نہیں کرنی، اب یہ حملہ کریں گے، علامات حملہ بھی واضح ہیں، تو چپ کر کے آنکھیں بند کر کے، جس طرح بلی کو دیکھ کے کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے، ویسے نہیں کرنا۔ پھر مسلمانوں کے امیر پر لازم ہے کہ وہ انہیں بتا کے ان سے معاہدہ ختم کرے کہ آئندہ کے بعد بھی نہیں کرنا، اور اگر جنگ کرنی ہے تو پھر بتا کے کرے مسئلہ، اور اگر اس قوم سے بد عہدی کرنے، ان کی جو قوم ہے اس کی بد عہدی جو ہے وہ بالکل واضح ظاہر ہو جائے کہ یہ عہد ختم انہوں نے کیا ہی کیا اور حملہ بھی کیا ہی کیا، کسی بھی طرح سے کوئی بھی عہد، تو وہ عہد ختم ہونے اور جنگ کی اطلاع دینے کی اس صورت میں مسلمانوں کو ضرورت نہیں ہے۔ پہلے اگر اس نے پچھلی قوم نے علامات عہد شکنی ظاہر کی تو اس صورت میں وہ اس حکومت سے، اس حکومت کا، مسلمان حکومت کا جو سربراہ ہے وہ رابطہ کرے اور بتا دے واضح طور پر کہ ہم اگر جنگ کر رہے ہیں تو بتا کہ عہد ہماری طرف سے بھی ٹوٹ رہا، آئندہ نہیں ہم کریں گے، اور اگر وہ توڑ دیتے ہیں واضح طور پر تو پھر مسلمانوں کو بھی اجازت ہے کہ وہ جنگ کے عہد کے ختم ہونے کی یا جنگ کی اطلاع دینے کی ضرورت نہیں، بلکہ ڈائریکٹ ان پر حملہ کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر ایک جنگی اصول بتایا جا رہا تھا، اور یہاں پر ایک اینڈ بھی ہوتا ہے، اور آج کے رکوع کا انشاءاللہ کل کے لیکچر میں نیکسٹ رکوع پڑھیں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔